آج کی اپنی جو کہانی ہے یہ ایک مغرور آدمی کی کہانی، تکبر سے بھرا ہوا ہے، پیسے کی ریل پھیلے، کوئی ٹینشن نہیں ہے، اچھا ٹھیک ٹھاک کاروبار ہے، لیکن گھمنڈ ہے. گھمنڈ مطلب میں ہوں، بس میں جو ہوتا ہے نا کہ بس میں ہوں، یہ وہ ہے، اپنی انا میں، اپنی انا کا آدمی. ہوتا کیا ہے، ایک دن یہ اپنے کام سے واپس آیا گھر کے لیے. اب جب گھر کے لیے آیا ہے تو یاد رہا ہے، میں ایک چیز اور بتاتا چلوں، اس آدمی کو بلیوں سے بڑی الرجی ہے. بلیوں سے یہ چڑتا ہے، نہ جانے کیوں. ہوا کیا، ایک دن یہ اپنے کام سے واپس آیا ہے، اس نے اپنی گاڑی پارک کی ہے، چابی ہلاتا ہوا اپنے گھر کی طرف آ رہا ہے تو دیکھتا ہے کہ اس کے پڑوس میں ایک کالے رنگ کی بلی ایک مٹی کے کٹورے میں دودھ رکھا ہوا ہے اور وہ دودھ پی رہی ہے. کسی نے ڈال دیا ہوگا. ہر آدمی تیری طرح تو نہیں ہے نا، کوئی پیار بھی تو کرتے. لیکن اس نے یہ دیکھا کہ وہ کالے رنگ کی بلی، وہ مٹی کا جو پیالہ ہے اس میں دودھ ہے اور وہ بلی دودھ پی رہی ہے اس کے دروازے کے سامنے، اس کے دروازے کے پاس. اب چونکہ اس کو تو ویسے بلیوں سے چڑ ہے، اس نے دیکھا اور اسے ایک اندر سے غصہ سا آیا. اور جانتے ہیں احمد اس نے کیا ضلالت کی؟ کیا؟ اس نے یہ کیا کہ اپنے گھر میں جانے سے پہلے یہ اس بلی کی طرف گیا، اس برتن کی طرف، اور اس نے اس برتن کو لات ماری جو دودھ بلی پی رہی تھی. اچھا، اس نے دودھ کے کٹورے پہ لات مار کے یہ اپنے گھر میں چلا گیا. اب بظاہر تو یہ گھر میں گیا ہے، گھر میں گیا احمد، لیکن ہوا کیا، یہ گھر میں جا کے سویا تو ہے لیکن پھر ایک ہفتے بیڈ سے اٹھا نہیں. جانتے ہو کیوں؟ بخار ہو گیا، پورا بدن اس کا گرم ہو گیا. ایک ہفتے وہ بیمار ہی ہے. بیوی بڑی پریشان ہو گئی، بیوی لے کے کلینک گئی. اب جب کلینک گئی تو ڈاکٹر نے چیک اپ کیا، کمپلیٹ چیک اپ کیا. مال ہے نا، پیسے والا ہے، اچھے ڈاکٹر کے پاس گیا ہے. ڈاکٹر نے چیک اپ کیا. چیک اپ کرنے کے بعد اس کی بیوی سے کہتا ہے ان کا خیال رکھیں، ان کا بہت زیادہ خیال رکھیں. کیوں؟ کہ یہ کمزور ہو رہی ہے، ویکنیس بہت ہے. آپ ایک کام کیجیے، یہ میں ٹیبلٹ لکھ رہا ہوں، آپ یہ دودھ کے ساتھ انہیں دیجیے. ہاں، جب کمزوری ہوتی ہے تو دودھ کے ساتھ ٹیبلٹ ملتے ہیں. بیوی کلینک سے ہو کے گھر چلی گئی. اب جب گھر چلی گئی اس نے کیا سوچا کہ ٹیبلٹ دینی ہے دودھ کے ساتھ. احمد یہ اٹھا، بیڈ سے اٹھا. بیوی نے کہا آپ کہاں جا رہے ہیں؟ بولا میں دودھ لینے جا رہا ہوں. بولا نہیں، آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں، آپ آرام کیجیے. بولا نہیں کچھ نہیں ہوا، میں اتنا بھی بیمار نہیں ہوں کہ اٹھ بھی نہ سکوں، تھوڑی فریش ہوا میں جانا، کہنے لگے میں باہر جانا چاہ رہا ہوں. تو بیوی نے یہ غنیمت جانا کہ یہ کھڑے تو ہو گئے، کہتی ٹھیک ہے، اچھا ہے، آپ اس بہانے تھوڑا چل بھی لیں گے، میں آپ کے ساتھ چلوں؟ وہ کہتا نہیں، تم گھر میں رکو، میں دودھ لے کر آ رہا ہوں. یہ دودھ لینے کے لیے باہر نکلا ہے احمد. دودھ والے کی دکان پہ گیا، 2 کلو دودھ لیا، پیسے دیے، دودھ لے کے گھر آ گیا. گھر پہنچا. اب جب یہ گھر پہنچا ہے تو کیا دیکھ رہا ہے کہ بیوی آرام کر رہی ہے، آنکھ لگ گئی ہے اس کی. اس نے اس کو اٹھانا مناسب نہیں سمجھا، یہ سوچ کے کہ چلو میں ہی گرم کر کے دوائی لے لیتا ہوں، ٹیبلٹ کھا لیتا ہوں. اس نے دودھ پتیلے میں نکالا ہے، چولہا جلایا، دودھ رکھا ہے. اب جب دودھ پکنے کی نیت سے رکھا ہے اس نے احمد، تو کیا دیکھتا ہے کہ وہ پکنے کی وجہ سے رکھا تھا لیکن وہ پتیلی میں ڈالتے ہی وہ دودھ پھٹ گیا. وہ دودھ پھٹ گیا. اس نے دیکھا کہ میں نے تو پتیلی دھو کے رکھی ہے، پھر دودھ ڈالا ہے، پھر دودھ کیوں پھٹ گیا؟ اب اس نے جو بچا ہوا دودھ اس نے وہ سارا لیا اور واپس دکان والے کے پاس اس سے جا کے حجت کی کہ تو نے دودھ مجھے خراب دیا ہے. وہ کہہ رہا نہیں بھائی، سب یہی لے کے جا رہے ہیں اور میری یہ دکان آج کی تھوڑی، اور تم بھی مجھے نئے نہیں جانتے، ہم تو ایک ہی محلے میں رہتے ہیں، میں دودھ تمہیں غلط کیوں دوں گا؟ وہ کہتا ہے نہیں، تم نے خراب دودھ دیا ہے. تو وہ کہتا ہے ایک کام کیجیے، یہ دے دیجیے. اس نے دوسرا دودھ باندھ کے اس کو اتنا ہی دودھ بغیر قیمت، بغیر پیسے لیے اس کو دے دیا کہ دودھ خراب ہو گیا، یہ آپ دوسرا لے لو، محلے میں رہتے. یہ دودھ لے کے واپس گھر چلا گیا. اب جب یہ گھر گیا تو حسب دستور بیوی سو رہی ہے. اس نے سوچا میں نے اب کیا گرم کرنا ہے یار، اب اٹھے گی گرم کر لے گی، دے گی. اس نے وہ دودھ لے کے فریج میں رکھ کے فریج کا دروازہ بند کیا اور جا کے لیٹ گیا. اب جب یہ لیٹ گیا تو اس کی آنکھ لگ گئی. آنکھ لگی، بیوی کی آنکھ کھلی ہے، تقریباً رات کو 2-2:30 بجے کا ٹائم ہے.
ये उठी, इसकी आंख खुली और घड़ी देखती है तो अरे 2:30 बज रहे, पता नहीं इन्होंने दवाई खाई या नहीं। इस नियत से बीवी उठी और जाके सीधा किचन में गई कि देखूं कि दूध गर्म है या नहीं है। देखा बर्तन सारे साफ हैं। उसी की समझ में आ गया कि इन्होंने दवाई नहीं ली है। फ्रिज की तरफ गई, दूध उठाया, दूध उठा के जैसे किचन में ला के रखा है अहमद, तो जानते हो क्या देख रही? वो देख रही है कि गर्म करने से पहले वो दूध की रंगत चेंज हो गई है। वो जो दूध था वो ब्राउन हो गया एकदम, बजाय इसके कि व्हाइट होता वो ब्राउन हो गया है। इस हद तक खराब हो गया कि वो तो किसी भी इस्तेमाल में नहीं है। अब ये देख रही है कि पूरा दूध खराब हो गया, मगर ये खराब किस कंडीशन में हुआ है? ऐसा तो नहीं होता दूध के साथ कि ये किस कलर में आ गया है। अहमद, इसने जाके शौहर को उठाया है कि सुने, आपने टैबलेट ली? वो कहता नहीं मैंने टैबलेट नहीं ली, तुम एक काम करो, मुझे दूध गर्म करके दे दो ताकि मैं टैबलेट खा लूं। कहती दूध कैसे गर्म कर दूं? वो जो दूध आप लाए हैं वो खराब हो गया है। वो कहता है नहीं, जो खराब हो गया था वो तो मैं दे के आया हूं, फिर मैं दूसरा लाया हूं। वो कहती है नहीं, जो आप लेकर अभी फ्रिज में जो रखा था मैंने निकाला है, वो पूरा दूध खराब हो गया है। ये फिर उठा, इसने जाके दूध पे नजर मारी। अब जब देख रहा है तो दूध तो बिल्कुल खराब है। अहमद, इसे फिर गुस्सा आया, ये फिर दूध वही लेके, तुम्हें पता है दूध की दुकानें लेट नाइट तक खुली रहती है। ये वापस शॉपर उठा के दूध वाले की दुकान पे गया। अब वो दूध वाले की दुकान पे सफाई हो रही है, आखिरी टाइम है। ये वहां उसके पास पहुंचा और उसको जाके इसने जो नहीं भी कहना था उसको कहा कि तुमने फिर जलालत की, मुझे फिर खराब दूध दे दिया। उसने वो दूध की थैली जो थी उससे ली और उससे बोला भाई कहीं से भी जाके ले लो, अगर हम खराब दूध दे रहे हैं तो तुम कहीं से भी जाके ले लो। ऐसा ही हुआ है। इसने अपने ही इलाके की एक और दूसरी अच्छी दुकान से दूध लिया और लेके घर गया। ले जाने के बाद इसने बेगम के हाथ में दिया और कहा मुझे गर्म करके दो, मैंने टैबलेट लेनी है। ऐसा ही हुआ अहमद। बीवी ने वो दूध गर्म किया और दूध गर्म करने के बाद गिलास में निकाला और टैबलेट निकाल के इसके हाथ में रखी और दूध का गिलास इसके हाथ में दिया। अब जैसे ही गिलास इसके हाथ में आया है अहमद, वो दूध का गिलास, तो क्या देख रहा है कि वो दूध गिलास में जो मौजूद है वो इसके मुंह तक आने से पहले वो दूध फट गया। ये भी दूध, जो गिलास इसके हाथ में है दूध का भरा हुआ, वो दूध इसके हाथ में आते ही फट गया अहमद। अब जो इसकी बीवी ने ये तमाशा देखा तो इसकी बीवी जरा अल्लाह वाली है, नमाज की पाबंद है, नेक औरत है। उसने जानते हो अपने शौहर से क्या कहा? क्या? वो कह रही है कि मैं जो सोच रही हूं कहीं ऐसा तो नहीं। वो कहता है क्या कहना चाहती है? कहती है आप याद कीजिए, हो सकता है कहीं आपसे कोई गलती हुई हो कि जो भी दूध आप लाए हैं फट जा रहा है, आपके हाथ में सही दूध दिया वो भी फट गया। आप याद कीजिए कहीं ऐसा कुछ हुआ तो नहीं। अहमद, इसने बीवी को डांटा है, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? तुम मुझे पागल समझती हो या मैं पागल हूं? मैं किसी से क्यों उलझूंगा या मेरे से ऐसा क्या हुआ होगा जो मैंने कोई ऐसा अमल किया होगा जिससे मेरे साथ ये सब कुछ हो रहा है? यानी इसकी बीवी इसको कहना चाह रही है कि आपने कोई ऐसा गुनाह तो नहीं कर दिया, गुनाह तो नहीं किया, की वजह से आपके साथ ऐसा हो रहा है। ऐसा हो रहा है, लेकिन क्यों? कि घमंड से भरा हुआ है, नहीं समझ रहा बीवी को कुछ भी। बीवी को झाड़ा इसने और बैक पे चला गया। अब ये जाके लेट गया है। अब ये लेटा, आंख लगी, बगैर गोली खाए सो गया। तो जानते हो इसको ख्वाब में क्या आया? क्या? इसको ख्वाब में आया कि सुन, सारी जिंदगी तू दूध पी नहीं सकता। गैबी आवाज आ रही है, ख्वाब गैबी आवाज आ रही है इसको ख्वाब में कि सारी जिंदगी तू दूध पी नहीं सकता। क्यों? कि तूने मुझे भी नहीं पीने दी। ये ख्वाब में इससे बातें कर रहा है। और जानते हो जो बात कर रहा है वो कौन है? कौन? वो एक जिन है अहमद, जिसके ख्वाब में आया हुआ इससे बात कर रहा है और कह रहा है कि सारी जिंदगी तू दूध नहीं पी सकता इसलिए कि तूने मेरे पीते हुए दूध पे लात मारी थी। वो बिल्ली जो थी, बिल्ली जो दूध पी रही थी, वो बज़ाहिर तो बिल्ली थी अहमद, लेकिन वो बिल्ली नहीं थी।
تم سمجھو وہ کیا کہہ رہا ہے جو اس کے خواب میں آیا ہے کہ تو ساری زندگی دودھ نہیں پی سکتا اس لیے کہ تو نے میرے پیتے ہوئے دودھ پہ لات ماری تھی. جو جن اس کے خواب میں آیا ہے کوئی اور نہیں، وہ بلی ہی تھی. احمد یہ ایک دم چیخ مار کے اٹھا ہے. یہ اٹھا، جیسے ہی چیخ مار کے اٹھا تو بیوی بھی برابر میں سو رہی، وہ بھی اٹھ گئی. کیا ہوا؟ کہہ رہا میں نے خواب دیکھا. بولی کیا دیکھا؟ بولے مجھے خواب میں آیا کہ ہاں میرے سے ایسا ہوا کہ میں جب گھر آ رہا تھا تو میں نے یہ محسوس کیا کہ وہ جو بلی گھر کے باہر دودھ پی رہی تھی میں نے اس کے برتن پہ لات ماری تھی. احمد بیوی کہتی ہے میں نہ کہتی تھی کہ آپ سے ضرور کچھ ایسا ہوا ہے کہ جس کی وجہ سے آپ کے ساتھ یہ سب کچھ ہو رہا ہے. اب جانتے ہو کیا ہوا؟ کیا؟ وہی ہوا احمد. بیوی جو تھی پڑھنے والی تھی، اللہ والی تھی. اس نے اس سے کہا کہ آپ ایک کام کیجئے، سچے دل سے توبہ کیجئے اور ڈھونڈیے اس بلی کو اپنے ہی علاقے میں. ہاں کیونکہ وہ تو علاقے کی وہیں رہتی ہیں، یہیں ہوگی، کہیں مل جائے گی. ڈھونڈیے اس بلی کو اور اپنے ہاتھوں سے دودھ پلا دیجئے تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ آپ کے معاملات درست ہو جائیں گے. احمد کیوں کہ اس نے خواب میں دیکھ لیا تھا کہ وہ جو خواب میں آیا وہ جن ہے. وہ کہہ رہا ہے کہ تو نے میرے برتن پہ لات ماری تھی. اس کا مطلب کہ وہ جو بلی ہے وہ بلی نہیں، وہ جن ہے. اب اس نے کیا کیا؟ دودھ والے کی دکان سے دودھ لیا ہے احمد. دن نکلنے کے بعد یہ دودھ کی دکان پہ گیا ہے اور دودھ والے سے دودھ کا شاپر لیا ہے. 1 کلو اس نے دودھ لیا. اب یہ پورے محلے میں اس بلی کو ڈھونڈ رہا ہے احمد، ڈھونڈ رہا ہے اور صرف یہ کہہ رہا ہے کہ مجھ سے اپنے آپ سے باتیں کر رہا ہے کہ مجھ سے غلطی ہوئی مجھے معاف کر دو، مجھ سے غلطی ہوئی مجھے معاف کر دو. اپنے آپ سے یہ باتیں کر رہا ہے اور پورا علاقہ چھان لیا اس نے، مگر وہ بلی اسے کہیں دکھائی نہ دی. تھک ہار گیا. تھک کے جب یہ ایک جگہ بیٹھا ہے احمد، آسمان کی طرف اس نے دیکھا اور اللہ سے کہہ رہا ہے کہ مالک مجھ سے جو غلطی ہوئی میں اس کا ازالہ بھگت چکا ہوں. اقرار جرم کرتا ہوں، مجھے معاف کر دے مالک. یہ بات کر ہی رہا ہے احمد تو کیا دیکھتا ہے؟ سامنے سے اس کے ایک فقیر گزر رہا ہے. فقیر گزرا ہے صدا لگاتا ہوا کہ ہے کچھ بھوکے کو کھلا دے. فقیر اس کی طرف آیا اور اس کا حلیہ دیکھ کے کہہ رہا ہے، اس کی پریشانی دیکھ کے فقیر کہہ رہا ہے کیا بات ہے، کیوں پریشان ہے اور کس کو ڈھونڈ رہا ہے؟ جب فقیر نے کہا کہ کس کو ڈھونڈ رہا ہے تو اس نے فقیر کی طرف دیکھا اور فقیر کو دیکھ کے کہتا ہے میں جو چیز ڈھونڈ رہا ہوں آپ کیسے کہہ رہے ہیں کہ میں کیا ڈھونڈ رہا ہوں؟ لیکن آپ نے اگر یہ مجھ سے پوچھا ہے تو میں بتاتا ہوں کہ میں یہ دودھ بلی کو پلانے کے لیے بلی کو ڈھونڈ رہا ہوں، اس بلی کو کہ جس کو میں نے لات ماری تھی. تو فقیر جانتے ہو کیا کہہ رہا ہے؟ فقیر نے کہا کہ تو نے مانا کہ تجھ سے غلطی ہوئی. وہ کہتا ہے ہاں میں نے توبہ کی، میں نے مانا کہ مجھ سے غلطی ہوئی. تو فقیر نے کہا لا پھر یہ دودھ مجھے دے دے، یہ مجھے دے دے اور سمجھ کہ تو نے بلی کو یہ دودھ پلا دیا. احمد یہ شاپر اس نے اس فقیر کے ہاتھ میں دیا. اب فقیر وہ دودھ کا شاپر لے کے جا رہا ہے. تو جانتے ہو یہ پیچھے سے کیا دیکھ رہا ہے؟ کیا؟ اس نے دیکھا کہ فقیر 4 قدم جانے کے بعد غائب ہو گیا. احمد اب جب فقیر غائب ہوا تو وہ فقیر کی جگہ 4 قدم گیپ سے یہ دیکھ رہا ہے کہ وہی کالی بلی اسی مٹی کے پیالے میں وہ دودھ پی رہی ہے جو دودھ اس نے فقیر کو دیا تھا. یعنی وہ جنات جو ہے وہ فقیر کے روپ میں آ گیا. اور وہ فقیر غائب ہو گیا، اور اب بلی دودھ پی رہی ہے. بلی وہ دودھ پی رہی ہے. کیوں؟ کیونکہ اس نے توبہ جو کی اور مان لینے میں ہی بڑائی ہے. جب اب ہم اپنی غلطی مان لیتے ہیں، غلطی ایکسپٹ کر لیتے ہیں، تسلیم کر لیتے ہیں تو اس میں جھکنا نہیں ہے. اس میں جھکنا تھوڑی ہوتا ہے، نہ اس میں نیچے گرنا ہوتا ہے. ارے بھائی اللہ کو یہ عاجزی پسند ہے. آپ اپنی غلطی مان لیں تو اس سے بڑی کیا بات ہے؟ کیا بات ہے شیخ صاحب، بڑی. معاف کر دیں، معاف کر دیں، اپنی غلطی مان لیں. اس میں اللہ کی رضا ہے.
اور پھر اتنا غرور و تکبر کہ کوئی انسان، کوئی فقیر، کوئی جانور کوئی کھا رہا ہے اور آپ نے لات مار دی. ہائے 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 شیخ صاحب، بڑا سبق آموز واقعہ تھا اور ڈرا دینے والا واقعہ. اور جانتے ہو اس دن کے بعد کیا ہوا؟ ہائے ہائے، دیکھو یہ بتانا تو میں بھول گیا. اس دن کے بعد یہ ہوا کہ جب یہ گھر گیا، بیوی کو سارا واقعہ سنایا، تو بیوی نے اس کو کیا تنبیہ کی معلوم؟ بیوی نے اس کو تنبیہ یہ کی کہ آپ گھر میں بلیاں پال لیں. اچھا. آج اس کے گھر میں 12 بلیاں ہیں احمد. اچھا. اس کے بعد اس نے اپنے گھر میں بلیاں ہی پالی. پھر اس کے بعد مطلب اس واقعے کا ایسا اثر ہوا اس پہ کہ بلی سے اس کی نفرت ختم ہوئی اور اس نے پھر بلی پالی. آج اس کے گھر میں 12 بلیاں موجود ہیں اور ان 12 بلیوں کا خیال یہ خود رکھتا ہے. خود خیال رکھتا ہے. کیا بات ہے. اچھا، اکثر ایسا ہوتا ہے کہ بلیاں آگے پیچھے گھوم رہی آتی ہیں کیونکہ بلی ایک ایسا جانور ہے جو انسانوں میں رہنا پسند کرتا ہے. ہاں، کیا بات ہے. آپ جتنا بھی بھگا لیں تو وہ آپ کے پاس آ جائے گی. بالکل آئے گی. تو بلیوں کا خیال رکھیں بھائی، بالکل خیال رکھیں. اس حد تک نفرت نہ کریں. جانور کوئی بھی ہو احمد. ہاں، بلی ہم فیکٹ نہیں کہ جی بلی نہیں، کوئی بھی جانور ہو، لیکن اگر بلی آپ کے رابطے میں ہے، آپ دیکھ رہے ہیں آپ کے گھر بلی کا آنا جانا ہے، تو یہ حقیقت ہے کہ بلی کا خیال رکھنا ہے. خیال رکھنا ہے. اچھا، کچھ لوگ اتنے بے وقوف ہوتے ہیں، کم علمی کی وجہ سے یہ ایسا محسوس کرتے ہیں کہ اگر بلی آگے سے گزر گئی نا تو ہم پہ کوئی مصیبت آئی. نہیں یار یہ کیسی باتیں ہیں. اگر ایسا ہو تو روزانہ بلی اتنی دفعہ ہمارے آگے سے گزرتی ہے تو کیا کرتے ہیں وہ بلی کو منحوس سمجھتے ہیں، جبکہ ایسا نہیں ہے. اللہ پاک کی بنائی ہوئی چیز مطلب بالکل کیسے ہو سکتی ہے؟ مطلب ایک پتہ نہیں کہاں سے بات چلی آ رہی ہے، بلی نے راستہ کاٹ لیا، مصیبت آئے گی. ایسا کچھ یار مصیبت اور مصیبت سے نکالنے والا اللہ پاک بے شک وہی ہے مولا کریم. اور یہ بھی ہوتا ہے کہ بلی اگر گھر کے پاس رو رہی ہے نا تو کوئی مرنے والا ہے. ہاں، یہ بھی کہ جی اس کا رونا اچھا نہیں ہے بلی کا. تو مجھے بتائیں جو لوگ مر رہے ہیں ان کے آگے تو بلی نہیں رو رہی، ان کے گھر کے آگے ان کی تو لکھی تھی آ گئے کام. بالکل ایسے. کیا بات ہے. تو بھائی اس طرح کی جہالتوں سے دور رہیں، جو حقیقت ہے اس پہ عمل کریں اور جانوروں کا خیال رکھیں، انسانوں کا خیال رکھیں، بلکہ جاندار کا خیال رکھیں. بالکل. کیا بات. ہر جاندار کا خیال رکھیں. کیا بات ہے شیخ صاحب، بڑا مزہ آیا اور آج کی کہانی بڑی انٹرسٹنگ تھی. کیا بات. اور بس جاتے جاتے میں تو ہمیشہ سے کہتا ہوں اور کہتا رہوں گا کہ مسجد میں سیمنٹ کی بوری دینے سے بہتر ہے، مسجد میں سیمنٹ کی بوری دینے سے بہتر ہے کسی غریب کے گھر میں آٹے کی بوری پہنچا دو. کیا بات ہے. کیا بات ہے شیخ صاحب. بہت زیادہ خیال رکھو اور رمضان چل رہے ہیں، نیکیاں سمیٹ لو، جتنی سمیٹ سکتے ہو لگا لو. مولا کو مسکا، خدا کی قسم وہ راضی ہو جاتا ہے. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.